الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب ربنا ومحبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ وأہل بیتہ وأہل بیتہ وعلى علماء أمته وشهداء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلات معزز سامعین و ناظرین خواتین و حضرات، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان
ایک بہت بڑی علمی، روحانی اور اللہ کی محبوب ہستی، میں نے لفظ استعمال کیا اللہ کی محبوب ہستی، ہمارے بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کی ولایت کا جو مظہر ہیں وہ حضرت سیدنا محبوب سبحانی حضور غوث اعظم ہے۔ یہ بات توجہ سے سنیے گا، اولیاء میں صرف دو کو ٹائٹل محبوب کا ملا ہے، ایک جن کا نام پچھلا خطبہ بھی آپ نے گزشتہ جمعے کا ان پہ سنا، بڑی 11ویں شریف بھی ہماری یہاں حضور غوث پاک کی سیرت سے آپ کی تعلیمات کے عنوان سے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی، موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولایت کاملہ کا جو مظہر اتم ہے انہیں محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، یعنی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ اور دوسری شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کی ولایت کے جو مظہر اتم ہیں انہیں محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ محبوب سبحانی سے مراد حضور غوث پاک ہیں، اور محبوب الہی سے مراد حضرت سیدنا سید خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جو تصوف سے ہلکا سا شغف رکھتے ہیں اور جو صاحب نسبت ہیں اور جنہیں اللہ کے ان فقیروں کے ساتھ محبت اور ولا کا رشتہ ہے، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ مقام محبوبیت کیا ہے، محبوبیت کا درجہ کسے کہا جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے اگر ایک بات عرض کروں تو آپ کو بہت قریب تر لے جاؤں گا اپنے اس موقف کی طرف جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، امید ہے آپ اس بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ بھی جائیں گے۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا ہے، 313 ان میں رسول آئے ہیں۔ سرکار کی ذات کو اگر درمیان میں ایکسکلوڈ کر دیجئے، نکال دیجئے، تو باقی 312 یا 311 کی روایت ملتی ہے۔ اللہ نے وہ رسول بھیجے ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب نبوت بھی ہیں، صاحب رسالت بھی ہیں، لیکن کسی ایک کو اللہ نے محبوبیت کا درجہ دیا؟ کسی ایک کو محبوبیت کا درجہ نہیں عطا کیا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور 311 یا 12 رسولوں میں سے کسی کو مقام محبوبیت نہیں ملا۔ اللہ نے محبوبیت کا درجہ دیا ہے سارے نبیوں اور رسولوں میں، تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ کو دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں گے کہ محبوبیت کیا ہوتی ہے، محبوبیت کیا ہوتی ہے، کہ محبوبیت کا درجہ رب نے صرف اتنے انبیاء اور رسولوں میں سے صرف ایک نبی اور رسول کو عطا فرمایا، جس کا نام نامی، اسم گرامی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہی آپ آ جائیے اولیاء کے درمیان، تو اولیاء کے درمیان اللہ نے محبوبیت کا جو ٹائٹل دیا ہے، جو محبوبیت کا مقام دیا ہے اولیاء میں، وہ صرف دو ہیں۔ ایک کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور دوسرے بھی سید زادے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ اچھا، ان کی داستان بڑی کمال کی سی ہے۔ بنیادی طور پہ آپ عربی النسل ہیں، وہاں سے آپ چلے، فتوحات کا جب زمانہ ہوا آپ بخارا میں تشریف لے آئے، بخارا سے پھر آپ یہاں پہ غزنی میں آ گئے، غزنی سے پھر ایک اس وقت جسے اسلام کا گنبد کہا جاتا تھا،
وہ بدایون تھا انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر آج بھی یہ علاقہ ہے، بدایون بھی پڑھتے ہیں، بدایون بھی پڑھتے ہیں، بدایونی۔ قبلہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور آپ کے سارے آباء و اجداد جو ہیں یہ بدایون کے تھے، تو اسے اسلام کا گنبد کہا جاتا تھا، کیونکہ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین علاقہ بدایون میں جلوہ گر تھے۔ تو آپ یہ یہاں سے ہجرت کرتے ہوئے، یہ اولیاء کا ایک نظام ہے، یہ ان کا سسٹم ہے کہ یہ مسلسل چلتے رہتے ہیں، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک راز ہوتا ہے کہ یہ اس لیے چلتے رہتے ہیں کہ ان کے فیض سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی خالی نہ رہ جائے، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ کہاں عرب سے چلے، کہاں بخارا آئے، بلخ میں آئے، کہاں جناب غزنی میں آئے، پھر وہاں سے چلتے ہوئے برے صغیر کے اس علاقے بدایون میں آ گئے جو آج کل ہندوستان میں موجود ہے علاقہ، یہاں اپنے ڈیرا لگایا، اور آپ کا نسبت کا جو تعلق ہے جہاں سے یہ محبوب الہی بن رہے ہیں، میں وہ وجہ تصنیہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ غوث پاک کی میں نے سمجھائی تھی آپ کو، یہ اب حضور نظام پاک کی آپ کو سمجھا رہا ہوں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی۔ آپ کا تعلق حضرت حضور خواجہ حضور قبلہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے عقیدت اور مریدی اور سالکی کا، آپ کے مریدین میں سے۔ اور یہاں ایک سیرت نگاروں نے بڑی پیاری بات لکھی، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام بھی نظام الدین تھا، آپ کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام بھی نظام الدین تھا۔ ایک دن حضرت، اچھا یہ پیر مرید کا جو تعلق ہوتا ہے نا، یہ بڑا نفیس سا تعلق ہوتا ہے، یہ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا باقی دنیا کے تعلق ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹا تو بڑے سے محبت کرتا ہے، لیکن بڑا چھوٹے سے محبت کرنا یا اس پیار کا اظہار کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ چھوٹا جتائے گا میاں میرا تعلق ہے فلاں ایم این اے کے ساتھ، میرا تعلق ہے فلاں وزیر کے ساتھ، میرا تعلق ہے فلاں بیوروکریٹ کے ساتھ، میرا تعلق ہے جی فلاں خانزادہ ہے اس کے ساتھ۔ غریب یا چھوٹا جو ہوتا ہے وہ بڑے سے تعلق کو ظاہر کر کے فخر محسوس کرتا ہے، اور بڑا کبھی نہیں کہتا کہ فلاں میرا چھوٹا دوست ہے، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری توہین ہوگی۔ لیکن کمال جاؤں، میرے مصطفیٰ کا طریقہ اور اللہ والوں کا طریقہ یہ عجیب ہے، یہ بڑے ہوتے ہیں لیکن چھوٹوں سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اپنے دلوں کو راحت اور خوشی عطا کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ملفوظات کو اگر پڑھیں تو آپ جگہ جگہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار فرماتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے نظام الدین اولیاء کے ساتھ، اور نظام الدین اولیاء نے تو اظہار کرنا ہی تھا کیونکہ آپ کے تو پیر تھے، آپ ان کے مرید تھے۔ ایک دن آپ کے صاحبزادے حضرت نظام الدین وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت نظام الدین محبوب الہی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی، جملہ بڑا قابل توجہ ہے، آپ نے فرمایا یہ فارسی میں نا نان، یہ جو روٹی ہوتی ہے نا اس کو نان کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو اب یہ تقسیم ویسے ہو گئی نا، روٹی کو فارسی میں نان کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کی جانب توجہ کی اور فرمایا اے میرے بیٹے نظام، تم بھی اور یہ نظام الدین اولیاء دونوں تم میرے بیٹے ہو، لیکن تعلق تمہارا میرا جدا سا ہے۔ کہا حضور وہ کیسے؟ بیٹے کی جانب توجہ کی اور فرمایا اے نظام، تیرے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ نانی ہے، اور نظام الدین اولیاء کی طرف توجہ کر کے فرمایا اے نظام، تیرے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ جانی ہے۔ اور لوگوں نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی، آپ نے اپنے ان سے تو فرما دیا یہ تو محرم راز ہیں اور آپ ان کے محرم راز ہیں، آپ کا تو ولا اور محبت کا رشتہ ہے، آپ بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں اور وہ بولتے ہیں تو بابا صاحب بولتے ہیں۔ ہمیں بھی سمجھا دیجیے کہ آپ نے کیا فرمایا اپنے بیٹے سے کہ تیرا میرا تعلق نانی ہے، اور اے نظام محبوب الہی تیرا میرا تعلق جانی ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے تعلق صرف روٹی والا ہے، میرے بعد میرا شاید وارث بن جائے اور میری روٹی اس سے کھاتا ہے اور وہ میں اس سے کھا لوں گا، لیکن یہ والا جو نظام الدین ہے اس سے تو تعلق میری جان والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اولیاء زندہ باد۔ آپ نے فرمایا یہ میرا تعلق
میری سانسوں کے ساتھ نظام الدین چلتا ہے، میری روانیوں میں نظام الدین چلتا ہے، میرے سجدوں میں نظام الدین میرے ساتھ ہوتا ہے، میری تبلیغ میں نظام الدین میرے ساتھ ہوتا ہے، میرے لنگر میں نظام الدین میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا وہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب نظام بابا کی بارگاہ میں نہیں ہوتا اور بابا کا ہاتھ نظام الدین کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ تعلق تھا۔ اور پیر مرید آج کل تو تماشا بن گیا نا جناب، آج کل تو یہ بڑی کبھی پریشانی ہوتی ہے۔ آج کل تو لوگوں نے یہ مقدس ایک تعلق تھا روحانی، ایک اسپرچولیزم کا ایک بنیادی بیسک ایلیمنٹ تھا، ایک بنیادی عنصر تھا ایک، لیکن لوگوں نے تو تماشا ہی بنا دیا نا اس کو۔ لوگوں نے آج پیری فقیری کو اور پیری مریدی کو تماشا بنا لیا، اور جناب اس کا تعلق صرف کس پہ رہ گیا؟ میں اس پہ آگے آگے بات کروں گا کہ وہ پیر کیسے تھے اور آج کا جو نظام چل گیا ہے وہ کیسا ہے۔ وہاں ایک زمانہ لگتا تھا، وہ جناب لوگ جاتے، وہ کہتے نہیں جناب ابھی ٹھہر جاؤ، بیعت کر لو، کسی اور کو دیکھو، چکر لگواتے تھے۔ آج جناب ہوتے ہیں پیر صاحب پہلے ہی ہاتھ کہتے ہیں آجو یار مرید ہو جاؤ آجو۔ کیا نظام ہے؟ اقبال نے کہا تھا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ آج زاغوں والی بادشاہیاں یہاں چل گئی اور یہ ہمارا مقدس پیشہ جو ہے بدنام ہو گیا، اور آج اللہ والوں کی جو خانقاہوں اور وہ ایک نظام تھا اس کو آج لوگ بطور مذاق کے پیش کرتے ہیں۔ نئی جنریشن جو ہے بطور مذاق، کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہی ان کو ہے، جنہوں نے دیکھا تھا نا بابا صاحب کو، جنہوں نے دیکھا تھا گنج شکر کو، جنہوں نے دیکھا تھا نظام الدین کو، جنہوں نے دیکھا تھا عبد القادر جیلانی کو، اور جنہوں نے دیکھا تھا بہاؤالدین ملتانی کو، جنہوں نے دیکھا تھا ہمارے بزرگوں کے اسلاف حضور امام بری سرکار کو، وہ جانتے ہیں کہ مقام اولیاء کیا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ آنے والے کے دل کی دنیا بدلتے تھے، شیطان بیٹھا ہوتا تھا وہاں رحمان کے جلوے ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ تعلق تھا پیری اور مریدی کا، یہ تعلق تھا۔ آپ نے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن بابا صاحب موج میں آئے۔ یہ جو سلسلے ہیں نا جی، ہر ایک سلسلے کا ایک اپنا مزاج ہے۔ یہ جو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ ہے نا، اس کا ایک مزاج بڑا الگ سا ہے۔ یہ بڑے ہجانی بھی ہوتے ہیں، بڑے وجدانی بھی ہوتے ہیں، وجدانی بھی ہوتے ہیں، اور بڑے جلالی بھی ہوتے ہیں۔ ان کا جلال بڑا مشہور ہے ان کے یہاں، اور ان کی جو ایک رحمت والی جو جوش والی دریا صفت ہوتی ہے یہ کبھی کبھی آتی ہوتی ہے، بڑے دیر بعد۔ تو بابا صاحب ایک دن موج میں آئے، فرمایا نظام الدین بتا محب بننا ہے کہ محبوب بننا؟ محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے؟ یہاں سے محبوب الہی بن رہے ہیں، محب بننا یا محبوب بننا ہے؟ کہا حضور اگر اجازت ہو تو ماں سے نہ پوچھوں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا ماں کا بھی سوچئے گا، ہاں ماں کس کی ہے؟ نظام الدین اولیاء کی، وہ کہاں پہنچی ہوگی؟ اور ان کا سبحان اللہ نام پتہ کیا تھا؟ حضرت سیدہ زلیخا۔ لوگ زلیخا بولتے ہیں، زلیخا یہ پروننسیشن درست نہیں ہے، مشہور ہو گیا لوگوں میں، غلط کئی چیزیں مشہور ہو گئی ہیں، تو لفظ صحیح کیا ہے؟ زلیخا۔ تو لوگ آسانی کے لیے بول لیتے ہیں زلیخا، تو لفظ صحیح کیا ہے؟ زلیخا۔ ان کا نام تھا حضرت سیدہ زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہا۔ اب جس نے نظام الدین پیدا کیا تھا اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو ایک الگ موضوع ہے نا، ان کی ماں پہ کبھی سیرت پہ بات کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، پوچھا نا اپنی ماں سے۔ گئے، جاتے ہوئے راستے میں ایک شخص بیٹھا ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے، تو کہنے لگا نظام الدین؟ کہا جی جناب۔ توجہ کی، آپ علوم ظاہری کے بھی بڑے ماہر تھے، ظاہری علوم آپ کے پاس بہت زیادہ تھے اور آپ پر غلبہ بھی تھا ظاہری علوم کا۔ تو آپ جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں جی۔ کہنے لگا اچھا محب اور محبوب کا سوال پوچھنے جا رہے ہو وہاں سے؟ اللہ اکبر، دل کی بات سمجھ لی۔ کہا یہ بابا کوئی لگتا نہیں ہے عام سا جس نے دل کی میری بات پوچھ رہی، بات تو میری اور بابا صاحب کی ہو رہی تھی، اور یہ راستے میں بیٹھا ہوا مجھے کہہ رہا ہے اچھا محب اور محبوب کے سوالوں کے لیے ماں کے پاس جا رہے ہو؟ اچھا جاؤ پوچھو۔ کہا بابا جی آپ بتا دیں۔ کہتا نہیں نہیں، جا پہلے ماں سے پوچھ کے آ، اگر ماں نہ بتائے نا تو پھر ہمارے پاس کل آ جانا، یہی ملاقات ہوگی۔ اچھا اگلی بات بھی سمجھ گئے۔ گئے والدہ صاحبہ کے پاس، کہا اماں جان بابا صاحب نے ایک سوال کیا تھا، تو میں نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو راستے میں ایک بندہ ملا ہے، تو میرے جو دل میں تھا اس نے وہ ساری بات ہی کہہ دی۔ تو آپ نے فرمایا وہ عام بندہ نہیں ہے، وہ صاحب حال ہے، وہ صاحب حال ہے۔ ولی را ولی بھی شناسد، ولی کو ولی جانتا ہوتا ہے، عالم را عالم بھی شناسد، اور عالم کا پتہ عالم کو ہی ہوتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں اسے کیا پتہ۔ اب آپ کو میں بتانا شروع کر دوں جناب، میں نے سلم العلوم پڑھی ہے، باپ کی بلا جانے وہ کیا ہوتی ہے۔
کیا فائدہ؟ کوئی عالم ہوگا اس کو پتا چلے گا جناب اس بندے نے سلم العلوم پڑھی ہے. میں کہوں جی میں نے فتاوی شامی سارا پڑھا ہوا ہے سب کا، جو کہ مدرسوں میں پڑھاتے ہی نہیں ہے، مجھے مفتی صاحب نے پڑھایا ہے. یہ کیا ہوتا ہے جی فتاوی شامی؟ تو شام کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. ظاہر ہے جس کا جو مقام ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. اب وہ سمجھ گئیں. فرمایا وہ صاحب حال ہے، میں تمہیں نہیں بتاتی، جاؤ کل اسی سے پوچھنا، کل اسی سے پوچھنا. اگلے دن واپس آئے. جب وہاں پہنچے نا تو وہ بابا وہاں سے غائب. لوگوں سے پوچھا یار کل یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، پھٹے پرانا لباس تھا، یہ کیفیت تھی، یہ شکل و صورت تھی، اور یہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، تو کوئی پتہ چلا کوئی کدھر گیا؟ انہوں نے کہا اس کی تو ڈیتھ ہوگی، وہ تو فوت ہو گیا کل کا. کہتا ہے فوت ہو گیا؟ ہاں جی فوت ہو گیا. تو کدھر ہے اس کی قبر کدھر ہے؟ وہ قبر کیا لوگوں نے اٹھا کے وہ کوڑے کے اوپر پھینک دیا. اللہ اکبر، کوڑے کے اوپر پھینک دیا. بڑے حیران ہوئے، یہ تو صاحب حال تھا، لوگوں نے اٹھا کے کوڑے پہ پھینک دیا. گئے تو دیکھا تو لاش پڑی ہے کوڑے پہ، لاش کوڑے پہ پڑی ہے. تو آواز لگائی جناب آپ تو بڑے صاحب حال تھے اور ہم نے سنا تھا، میں نے عرض کیا آپ پر تقریباً شریعت بھی تھی. آپ نے فرمایا ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو وعدہ وفا کرتا ہے، جو وعدہ وفا نہ کرے وہ مومن نہیں ہوتا. ہم سے وعدہ کیا تھا کہ کل یہیں آ جانا اور آپ آج دنیا سے چلے گئے، ہمارے سوال کا جواب کون دے گا؟ وہ بابا جی وہیں پہ زندہ ہو گئے. ہاں بلے شاہ نے فرمایا تھا نا یہ داستان ہے، اللہ والوں کے لیے موت ہے یاد کچھ نہیں ہوتی. کعبے پہ گیا شور، اسی مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور، اسی نہیں مرنا. بابا بلے شاہ زندہ ہو گئے تھے نا. ہندو عورت نے کہا تھا واہ تو بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، کہتا تھا کہ جناب ہم جمعرات کو مرتے ہیں اللہ والے، تو آج جناب ہیں چھن کو آج تو ہماری ڈیتھ ہوگی. اس نے اپنی زبان میں ہندی میں کہا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں آپ زندہ ہو گئے. فرمایا کوئی نہیں، جتھے ہوئے بلے شاہ ہوتے خمیس جمعہ تے چھن گیا. یہ اللہ والوں کے نظام، زندہ ہو گئے. کہا وعدہ ہم وفا کریں گے، ہم وعدہ وفا کرتے ہیں. کہا میاں جا پیر سے کہہ بابا صاحب سے میں نے محب کوئی نہیں بننا، یہ حال دیکھ لیا ہے میرا. اللہ اکبر. فرمایا میرا حال دیکھ لیا ہے اور کوئی دفناتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ حال ہو گیا ہے. کپڑے ہی کوئی نہیں دیتا، کوئی کھانا بھی نہیں پوچھتا. کیوں؟ ہمیں بھی کسی نے کہا تھا محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے، ہم نے کہا ہم نے محب بننا ہے. تو جب محب کا جملہ بولا انہوں نے کہا پھر محب کے لیے تیار ہو جاؤ. میں نے کہا کیا ہوگا محب کے لیے؟ کہتے محبوب ہوتے تو عنایات ہماری ہوتی، اب محب بنے ہو قربانیاں تمہاری ہوں گی. اب تمہیں بھوک بھی برداشت کرنا پڑے گی، پیاس بھی، مصائب و آلام بھی، اور کپڑے بھی نہیں ملیں گے، روٹی بھی نہیں ملے گی. لیکن اب یہ ہو جائے گا کہ تمہارا نام محبین میں آ جائے گا، کیونکہ محبوں کی لسٹ تھوڑی ہے، محبوبوں کی لسٹ زیادہ ہے. تو جا بابا فرید کے پاس چلا جا، کہے محب نہیں محبوب بننا ہے. چلے گئے. اب جو ہی دیکھا تو حضرت بابا صاحب مسکرا دیے. ان کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے. فرمایا ہاں نظام الدین ماں سنا، ماں نے کیا جواب دیا؟ کہتے نہیں ماں نے تو جواب نہیں دیا. فرمایا اگر اس بابے سے ہی پوچھنا تھا تو ادھر سے ہی پوچھ کے واپس آ جاتے، آپ نے بھی ساری بات بتا دی. کہا حضور میں محبیت کے قابل نہیں ہوں، مجھے محبوب ہی بنا دیجیے. آپ نے آنکھیں بند کی اور آپ کی آنکھوں سے اتھرو جاری ہو گئے. دیر تک بابا صاحب نے ایسے رکھا اپنا چہرہ انور، اور اس کے بعد ایسے چہرہ اٹھایا اور فرمایا نظام الدین مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں محبوب الہی کا درجہ عطا فرما دیا. محبوب سبحانی غوث پاک اور محبوب الہی حضرت خواجہ نظام پاک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ. اب آپ کی شخصیت ایک بڑی باکمال تھی اور آپ کے ایک مرید ہیں. سبحان اللہ. اس مرید نے بھی کہا، میں اکثر کہتا ہوں نا دو لوگ یہاں دوست ملتے ہیں جناب، میں کہتا ہوں میاں پیر نہیں مرید بن جاؤ. مرید جو بندہ بن جاتا ہے نا اس کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. آج ہر بندہ ہی پیر بننے کے چکروں میں، مرید بنو، مرید بن جاؤ. مرید بنو گے تو ایک یہ سامنے نام لکھا ہوا نا سیدنا، سیدنا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہمارے سردار سیدنا صدیق اکبر. یہ پیر نہیں تھے، مرید تھے. یہ کیا تھے؟ مرید اول تھے، پہلے مرید تھے. آگے نام ساتھ ایک اور بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی مرید تھے. یہ صحابہ کرام، حضرت سرکار سے کوئی بڑا پیر ہے کائنات میں؟ اور صحابہ سے بڑھ کے کوئی مرید ہے کائنات میں؟ کوئی نہیں ہے. درجہ کیسا دیا سرکار نے، خود سرکار نے اعلان فرمایا اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند جس کی پیروی کرو گے راہ ہدایت ہی پا جاؤ گے. آپ کے ایک مرید تھے جن کا نام ہے حضرت امیر خسرو.
رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ. امیر خسرو بھی انہیں بولتے ہیں اور خسرو بھی بولتے ہیں, زیادہ تلفظ اچھا جو ہے وہ خسرو کا لفظ ہے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ, ان کا محبت کا عالم بڑا عجیب تھا. ایک محب اور محبوب کا تعلق تھا پیر کا, پیر اور مرید کا. یہ وہی امیر خسرو ہیں. آپ کا کام تھا, آپ تاجر تھے. امیر خسرو بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے تاجر تھے. آپ کا دیوان بھی ہے, کبھی اس پہ پھر انشاءاللہ فارسی میں ہے, بڑا تصوف کی ایک کمال مثال ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. امیر خسرو ایک دن آ رہے تھے 100 سرخ اونٹوں کا قافلہ لدا ہوا سامان کے ساتھ. اتنے بڑے آپ تاجر تھے. آپ تشریف لا رہے تھے اور ہندوستان کے اس راستے سے سندھ سے آپ جہاں تک آپ سندھ تک آپ آتے تھے تجارت کرنے کے لیے, یہ جو عربوں کا راستہ تھا, یہ عراق اور شام والا راستہ, اس سے واپس آ رہے تھے بہت بڑی تجارت اور بڑا نفع لے کے. 100 سرخ اونٹ, ایک سرخ اونٹ کی قیمت اتنی بڑی ہوتی. تو راستے میں آپ نے اچانک فرمایا قافلہ روک دو. قافلہ روک گیا. لوگوں نے کہا کیا ہوا حضور؟ فرمایا مجھے کہیں سے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہوتا ہے مرید. ہاں جی, سانو تے لنگر دی خوشبو آندی ہے, اسی مرید ہیں, لنگر دی خوشبو آندی. پیر کی خوشبو آ رہی ہے. کہا پیر کی خوشبو آ رہی ہے یہاں, پیر وہاں اور یہ یہاں پر. اچانک ایک سامنے 10-12 لوگوں کا قافلہ قوال آ رہے ہیں, ثناخوانی کر کے آ رہے ہیں. تو انہیں کہا ٹھہر جاؤ میاں, تم سے مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. کہنے لگے ہم وہاں سے آ رہے ہیں, نظام الدین کی درگاہ سے آ رہے ہیں. فرمایا کیا کہا جی قوالی کرنے گئے تھے اور منقبتیں پڑھنے گئے تھے. تو فرمایا کیا کچھ ملا ہے؟ کہتے ظاہر ہے وہ دنیا دار ہوتے ہیں, جیسے آج کل ہمارے ہاں ثناخوانی وہی اچھی ہوتی جہاں پیسے اچھے ہوں. ہاں جی, پیسوں کے بغیر کون پڑھتا ہے؟ جو پڑھ لیں تو پھر خسرو نہ بن جائیں. کہا جی کیا ملا؟ کہتے کچھ نہیں ملا. کی ملنا سی, جو خواجہ صاحب نے جوتی دی تھی وہ بھی وہ لکڑی والی ہے. قدر جوہر جوہری می شناسد نہ کہ زود کفش. جوہر کی قدر کسی جوہری کو ہی پتہ ہوتی ہے, موچی کو کیا پتہ. موچی کو کیا پتہ جوہر کیا ہوتا ہے, کسی جوہری کو ہی پتہ ہوتا ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا میرے سے سودا کرنا ہے؟ وہ پہلے تیار تھے, کہتے ہاں جی کر لیں سودا. فرمایا یہ 100 اونٹوں کا سرخ اونٹوں کا لدا ہوا سامان ہے, یہ سارا لے جاؤ اور یہ جوتے نظام کے مجھے عطا کر دو. یہ جوتے صرف مجھے دے دو. اس نے کہا ذرا خسرو دوبارہ سوچ لے. کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہوش میں ہو؟ کہا خدا کی قسم آج ہی تو ہوش ملا ہے, آج ہی تو ہوش کے اندر ہوں. فرمایا یہ مجھے دے دو. انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ جناب جوتے آپ کے حوالے کر دیے اور آپ نے فرمایا یہ 100 اونٹوں کی مہار فرمایا ان کے حوالے کر دو. انہوں نے کہا ہم لے کے کیسے جائیں گے؟ فرمایا میرے بندے چھوڑ کے بھی آئیں گے. فرمایا جاؤ چھوڑ کے واپس آ جانا. چلے گئے. اب ادھر آقا ہو بے خبر اپنے غلاموں سے. وہ آقا کیا ہے؟ پیر کو مرید کا پتہ نا وہ پیر کیسا ہوتا ہے, وہ کیسا پیر ہوتا ہے. اب جناب ادھر پیر دیکھ رہا ہے کہ آج مرید کیا کر رہا ہے. گئے سیدھا حضور کی بارگاہ میں اور اندر چھپائے ہوئے ہیں. اسے کھڑاواں کہتے ہیں, کھڑاواں ہندوستان کی زبان میں, وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہو. آپ نے وہ اندر ایسے چھپائے ہوئے ہیں اور آپ جا کے گئے, جا کے خاموشی کے ساتھ جا کے پیر کی بارگاہ میں, کچہری جاری تھی, پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. آپ نے واز کے دوران فرمایا خسرو تجارت کرنے گئے ہوئے تھے, چھٹی لے کے گئے تھے. کہا جی حضور تجارت کے لیے گیا تھا, واپس آ گیا ہوں. فرمایا تجارت کیسی رہی؟ کہا حضور سچ بتاؤں؟ فرمایا سچ بتا, یہ بارگاہ ہی سچوں کی ہے. کہا خدا کی قسم ساری زندگی اتنا نفع نہیں ہوا تھا جتنا نفع اس دفعہ ہوا ہے. فرمایا کیسے, کتنے اونٹ کمائے؟ کہا حضور اونٹ کیا کمانے تھے, 100 اونٹ لدے تھے اور کچھ بھی نہیں تھے, اللہ نے کرم کیا, تجارت اتنی کمال کی ہوئی. فرمایا بتا تو صحیح نفع کیا ہوا؟ کہا حضور شکر ہے وہ آپ کے جو یہاں سے قوال گئے تھے بڑے تھوڑے سودے پہ مان گئے. فرمایا کیا؟ 100 اونٹ دے دیے ہیں, آپ کے نالین پاک لے لیے, آپ کے جوڑے لے لیے. آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا امیر خسرو تو نے ہمارے جوڑوں کی قدر کی ہے, قیامت تک دنیا تیرے جوڑوں کی قدر کرے گی. اور آج بھی قدر ہو رہی ہے امیر خسرو کے جوڑوں کی. آخری بات, وقت بہت تھوڑا ہے, اس شخصیت کے لیے بڑا وقت چاہیے ان کے ٹاپک کے لیے. آپ نے انہی امیر خسرو کو فرمایا. اب درجہ ان کا آپ نے دیکھ لیا کس درجے کے. پر امیر خسرو حضرت بو علی شاہ بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور خواجہ نظام کا زمانہ ایک ہے. فرمایا بہت بڑے وہ بھی قلندر تھے حضرت شاہ بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ. فرمایا خسرو بو علی قلندر کی محفل میں جایا تھا. کہا حضور ہم تو تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا گیا سے.
ہم تو آپ کو مانتے تھے، اب آپ نے اور دروازہ دکھا دیا، لیکن ظاہر ہے الامر فوق الادب، حکم جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے حضور جائیں گے، فرمایا اس کی محفل میں جا کے بیٹھا کر. آپ گئے، ابو علی ظاہر ان کی بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے کلندر تھے، محفل میں بیٹھے ہیں جناب. ایک دن نا ابو علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ ایسے فرمایا خسرو، کہا جی حضور، اور تیرے پیر کو میں نے کبھی حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تیرے پیر کو میں نے، اولیاء ہر رات، اولیاء جو اولیاء کی بات کر رہا ہوں یہ حضور کی کچہری میں حاضر ہوتے ہیں. یہ تمام تصوف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہتے کبھی تیرے پیر کو ہم نے حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا. آپ کو نا بڑی تکلیف ہوئی، میرے پیر کے بارے میں بڑی محفل میں کہہ دیا، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں، بڑی محفل میں راز کی بات کہہ دی. کہا یہ کیا ہوا؟ بڑی پریشان آئیں محفل میں لیکن چپ کر کے بیٹھ جائیں. کچھ دن گزر گئے. ایک دن حضرت نے فرمایا امیر خسرو نظام الدین پریشان رہتا ہے، بجھا رہتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں. فرمایا نہیں، آج ذرا بتاؤ معاملہ کیا ہے، تیری اندر کی کیفیت ذرا مجھے اچھی نہیں لگ رہی، پریشان ہو. کہا حضور وہ شاہ ابو علی نے یہ جملہ بولا ہے کہ میں نے کبھی تیرے پیر کو رسول اللہ کی کچہری میں نہیں دیکھا. تو فرمایا سبحان اللہ، پیر جنہ دے کامل باہو وہ کدی لگ دے ترکے ہو. شالا کوئی کامل ہو اور سمجھانے والا ہو، ٹھیک ہے، یہ شالا کوئی سمجھانے والا ہو اور رہنمائی کرنے والا ہو. حضرت با یزید بستانی کے بارے میں نے پڑھا، آپ فرماتے تھے میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جس کا پیر نہ ہو، کوئی شیخ نہ ہو. انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس کا اپنا پیشوا کوئی نہیں، میں اسے اپنا پیشوا کیوں بناؤں؟ یہ اتنا ضروری ہوتا ہے پیر پکڑنا. پیر جو کامل اللہ والا اس کی بات کر رہا ہوں، باقی سے وغیرہ اکیلے ہی ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اب جس دن وہ کہنا یہ بات تو کہنا سرکار حضور کی کچہری تک آپ پہنچا دے، ڈھونڈ میں لوں گا. اللہ اکبر. ایسے بناتے ہیں مریدوں کی پھر بات. فرمایا کچہری تک آپ پہنچا دیں اور ڈھونڈ میں خود لوں گا. کچھ دن گزرے، پھر انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا امیر خسرو اپنے پیر سے یہ بات کرنا کہ میں تو اس کو کبھی دیکھا نہیں سرکار کی کچہری میں. تو آپ برجستہ بولے. فرمایا میں نے بات کی تھی. بتے پھر کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا تھا کچہری میں آپ پہنچا دیں، آگے ڈھونڈ میں خود لوں گا. آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو. جو ایسے سوال کرتے ہیں پھر وہ درجے بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں. فرمایا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی محفل لگی ہے. آپ نے نیچے گئے اور ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا تو آپ فرماتے ہیں فوراً حضور کی کچہری میں پہنچ گئے. جلوہ لگا ہے، کچہری لگی ہے، سرکار بیٹھے ہیں، میں ایسے دیکھ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا خسرو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا اپنے پیر کو ڈھونڈ رہا ہوں. فرمایا یہ پہلی کچہری ہے، اس سے اوپر ایک کچہری ہے، وہاں جا. کہتے میں دوسری میں گیا. سرکار پھر وہاں بیٹھے ہیں. سرکار کے لیے کون سا ایک وقت میں حضور غوث پاک 8 مریدوں کے گھر ہوتے ہیں، تو یہ تو میرے سرکار ہیں، ان کا مقام تو اور ہے. وہاں گئے، کیا دیکھا کہ وہاں پھر ایسے ڈھونڈ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا امیر خسرو کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا سرکار اپنے پیر نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو ڈھونڈ رہا ہوں. فرمایا یہ دوسرا درجہ ہے، اس سے اوپر ایک درجہ ہے، وہاں چلے جاؤ. تیسرے میں گئے، بات مختصر کر رہا ہوں، چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں میں جب آخری درجہ تو تھا مقام کا آخری درجہ، وہاں گئے. سرکار پھر سرکار نے ایسے مجمع میں دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کے. سرکار نے فرمایا او خسرو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا حضور آپ کو عرض کیا ہے اپنے پیر کو ڈھونڈ رہا ہوں. فرمایا پھر نہیں ملے حضور. سرکار نے فرمایا یہ درجہ اب آخری ہے، یہ آخری درجے کے اولیاء ہیں، اس سے آگے تو درجہ کوئی نہیں ہے. آپ پریشان ہوئے کہ ہیں صحیح کہتے تھے شاہ ابو علی کلندر کہ تیرے پیر کو میں نے کبھی حضور کی کچہری پہ نہیں دیکھا. ابھی یہ بات دل میں آئی. سرکار تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں. سرکار مسکرا دیے. سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، ٹھہر جا. سرکار کے قدموں میں 2 بندے بیٹھے جنہوں نے چادر اوپر ڈالی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا چادر تو ہٹاؤ، مرید تیرا پریشان ہے. جب چادر اٹھائی تو سامنے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے. آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے مسکرا دی. آپ نے فرمایا ٹھہر جا، تجھے ایک اور بھی دکھا دیتے ہیں، تجھے ایک اور بندہ بھی نہیں ملا ہوگا. کہا سرکار کون؟ دوسری چادر سرکار کے قدموں میں، ایک ادھر بیٹھے ہیں، دوسرے یہاں بیٹھے ہیں. فرمایا تو بھی چادر اتار دے. جب چادر اتاری تو وہاں پہ محبوب سبحانی غوث پاک جلوہ گر تھے. سامعین ہمیں فخر ہے، ہمیں اللہ نے اگر بزرگ دیے ہیں تو نظام پاک جیسے دیے، امیر خسرو جیسے دیے، حضور غوث پاک جیسے دیے ہیں، جن کا پیر اتنے کامل ہوں اور پھر مرید کا راستہ اور ہو تو پھر شرم والی بات ہے. ہم اپنے مقدروں پہ ناز کرتے ہیں، ہم چھپ چھپا کے نہیں کہتے، ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں. کئی لوگ ہمیں دیکھ کے مذاق بھی کرتے ہیں یونیورسٹی میں، اے جناب کھیر والے آ گئے، ہاں جی اے جی یاری والے آ گئے. ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم 11ویں والے ہیں، ہم کھیروں والے ہیں. ہم نے کہا ہاں جی
اور میرا تو وہاں یونیورسٹی میں رولا یہ رہتا تھا کہ میرا جو آئی ڈی کارڈ ہے نا اور ساری میری رزلٹ کی کاپیاں ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے قادری. ہاں جی, آئی ڈی کارڈ کے لوگوں نے ویسے نام تو درمیان سے انٹریاں ہوئی ہیں لوگوں کی, آئے ہوئے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں, کہتے جناب میں نے کہا ہماری قومی جو پہچان ہوتی ہے نا, نادرا کا آئی ڈی کارڈ ہے, ذرا نکالے نا کس کس کے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے قادری. ہمارے تو آئی ڈی کارڈ پہ بھی قادری لکھا ہوا ہے, ڈگریوں پہ بھی لکھا ہوا ہے, وہاں سارے مجھے قادری کہتے تھے, قادری صاحب. مجھے ڈراپ کیا گیا پی ایچ ڈی کے سمیسٹر میں اس نام کی بنیاد پر, اور مجھے سوال کیا گیا ان کے انٹرویو میں, کہتے ہیں مسلو کا عربی میں تھا انٹرویو. میں نے کہا اسمی غلام صدر قادری, تو اس نے مذاق میں کہا, ایک دوسرے مسلک کا تھا, کہتا ہے مل قادری ملکہ, یہ قادری کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا القادری منصوب من عبد القادر. میں نے کہا یہ غوث پاک سے منصوب ہے. کہتے ہیں عبد القادر کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا, آپ تو عربی والے ہیں. اسمہ عبد القادر, قادر کا بندہ. تو میں نے کہا جو قادر کا بندہ بن جائے ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں. اللہ کی ذات ہمیں یہ نسبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.